چاہیے، پاک و صاف رہنا چاہیے. یہ ہمیں وہی تعلیم ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. کیونکہ ناپاکی حالت میں مرنے والا شخص 26 بن جاتا ہے. 26 بن جاتا ہے. اس لیے ناپاکی سے بچے، پاکی حاصل کرے. وضو نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، مگر پاکی حاصل کرے، پاک ضرور رہے. اپنے بدن کو پاک رکھے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھے. اس لیے پتہ نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے. اس لیے اپنے آپ کو پاک رکھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. کس نے نازل فرمایا؟ اپنے بندوں کی ہدایت بھی نازل فرمایا. قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے. ہم دنیا میں ہدایت تلاش کر رہے ہیں، ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ہم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کہاں سے مال آ جائے، کہاں سے پیسہ آ جائے. کامیابی پیسے میں نہیں ہے، کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. کامیابی اگر چاہتے ہیں تو قرآن میں کامیابی تلاش کریں. کامیابی آپ کو قرآن دے گا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے اپنا تذکرہ خود کیا ہے. اب قرآن پڑھیے. ابھی حافظ صاحب نے آج رات میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی وہ ایک رات ہے جو تمام یعنی 1000 راتوں میں سب سے افضل والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ شب قدر کی رات ہے. وہ رات اسی مہینے کے آخری عشرے میں ہے. اللہ پاک نے اس رات کو چھپا کے رکھا ہے. یہ دیکھیے، ایسا آپ رات کو دیکھیں، جمعرات کی رات کو ظاہر کر دیا ہے کہ نہیں، معراج کی رات کو ظاہر کر دیا، نبی کی پیدائش کی رات کو ظاہر کر دیا. یعنی اللہ نے کچھ راتوں کو جو خاص راتیں تھیں اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، مگر جو سب سے خاص رات ہے اللہ نے اسے چھپا دیا. وہ 5 راتیں ہیں، وہ 5 راتوں میں سے ایک ہی رات وہ عظیم رات ہے جس کو ہم شب قدر کی رات کہتے ہیں. اللہ نے کہا رسول سے، محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے یہ 5 راتوں میں جا کر کے اس شب قدر کی رات کو تلاش کریں. یہ ایسی مقرر ہے کہ نہیں؟ تو وہ قرآن ہے جس کا ذکر، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. یہی اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا. شب قدر کی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. میں نے آپ عورت کو اٹھا کر دیکھے، زبور کو اٹھا کر دیکھے، انجیل کو اٹھا کر دیکھے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب تمام نبیوں کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے ہیں، مگر کسی کتاب کا نام و نشان باقی نہیں ہے. صرف واحد قرآن ہے جس کا نام و نشان دنیا میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے باقی رہے گا. اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس قرآن کا حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کی بات کی ذمہ داری لیتا. قرآن پڑھے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس کی بات کرنے والا خود پروردگار ہے. اب اللہ نے